بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم نظم حمد کی تشریح کریں گے۔ حمد وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ حمد کے شاعر ہیں امیر احمد یعنی امیر مینائی۔ پہلا شعر ہے: دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ چند ایک مشکل الفاظ ہیں جہاں جگہ مراد ہے، کون جانے کسے معلوم، کہاں تو ہے تو کس جگہ رہتا ہے۔ اس کو اگر مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شاعر کا کہنا ہے: اے اللہ، جہاں تو جس مقام پر ہے وہاں دوسرا کوئی بھی نہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ تو کہاں ہے۔ امیر مینائی قادر الکلام شاعر ہیں۔ امیر مینائی اس نظم میں اللہ سے محبت کا اظہار خوبصورت انداز میں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی، جلال و جمال اور شان کبریائی کو انتہائی عاجزی سے بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا مقام و مرتبہ بے مثل ہے، تیرا مقام کسی اور کو حاصل نہیں، تو یگانہ و یکتا وحدہ لا شریک ہے، تو ہر طرح کے عیب و نقص سے پاک ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ قرآن پاک میں ہے: لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے: لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور نظام تباہ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ذات کے ساتھ ساتھ صفات میں بھی یکتا ہے۔ یہ کائنات اور اس کی موجودات اس کے حرف کن کی محتاج ہیں۔ وہ چاہے تو کن کہہ کر سب کچھ دھرم برم کر دے۔ سب فانی، اللہ باقی۔ بقول ظفر علی خاں: گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں، سچا ایک نام اس کا۔ مصرع اول ہی کے دوسرے حصے میں شاعر نے جہاں تو ہے کہہ کر مقام الہی کی عظمت بیان کی ہے۔ شعر کے دوسرا مصرع میں امیر مینائی سوالیہ انداز میں لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ رب العالمین، کسی کو پتہ نہیں کہ تو کس جگہ پر متمکن ہے، تیرا مکان لامکاں ہے، تیرے اس مقام تک پہنچنے کی کوئی بشر استطاعت نہیں رکھتا۔ اللہ کی ذات کبریا باعظمت ہے، انسان کی عقل و فہم محدود، بصارت و بصیرت محدود، جبکہ اللہ تعالیٰ خود بھی لامحدود، اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ بقول اکبر الہ آبادی: عقل میں جو گھر کیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ مختصر یہ کہ اللہ کے ہر جگہ موجود ہونے کے باوجود اس کی ذات کا احاطہ حد امکان سے باہر ہے۔ شعر نمبر 2 ہے: لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ اے اللہ، تیری ذات لاکھ پردوں میں چھپی ہونے کے باوجود نظر آتی ہے، لیکن 100 نشانیوں کے باوجود تو بے نشاں ہے، یعنی تو مادی وجود سے پاک ہے۔ تشریح کو دیکھا جائے: اے اللہ، تیری ذات لاکھ پردوں میں چھپی ہے، انسانی آنکھ ان پردوں کے پار دیکھنے سے عاجز ہے، اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ تیرا دیدار کر سکے اور تیری ہستی کا ادراک کر سکے، اس لیے کہ اے اللہ تو مادی وجود سے پاک ہے۔ باغ میں، پودوں میں، مہکتی کلیوں میں، کھلتے پھولوں میں، شبنم کے قطروں میں، ندی کے پانی میں، بہتی آبشاروں میں، گیت گاتے جھرنوں میں، ٹھنڈی ہواؤں میں، آسمان کی وسعتوں میں، شمس و قمر
برف کی ٹھنڈک میں اور آگ کی تپش میں، مختصر یہ کہ ایک ایک چیز میں تیری نشانیاں موجود ہیں جو تیری ذات بے نشاں کا نشان پتہ دیتی ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں کہیں بھی پھرو گے اللہ کی ذات کو پاؤ گے۔ ظفر علی خان کہتے ہیں دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان دیکھ نہیں سکتا، لیکن صاحب ایمان لوگ اسے بغیر دیکھے ہی اس کی نشانیوں کو پہچان لیتے ہیں، اس کی تخلیقات، اس کی مخلوقات اور نظام حیات و کائنات سے اس کا اثبات کرتے ہیں۔ میر درد نے کچھ اسی قسم کا مضمون باندھا ہے، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ پھر بقول اقبال ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدائے دل وا کرے کوئی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر شے میں موجود ہے، لیکن انسان خدا کو دیکھنے کی خواہش کرتا ہے۔ انبیاء کرام اور صوفیاء اعظام بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تمنا کرتے رہے، اور یہی خواہش شعراء کے ہاں بھی ملتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ پھر بقول مظفر وارثی کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے مخفی ہے، لیکن اپنی صفات کے اعتبار سے ظاہر ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ شعر نمبر 3 ہے تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے۔ اے اللہ تو خلوت و جلوت میں ہر جگہ موجود ہے، تو کہیں پنہا ہے اور کہیں عیاں ہے۔ پنہا چھپا ہوا، عیاں ظاہر نظر آنے والا، جلوت ظاہر کرنا، خلوت تنہائی اکیلا پن۔ اللہ تعالیٰ خلوت ہو یا جلوت ہر جگہ موجود ہے، وہ واحد و یکتا ہے، لیکن اس کی نشانیاں کائنات میں جا بجا نظر آتی ہیں۔ اس کی ذات کا ادراک ایک ایک شے سے ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ الحدید میں ہے هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی ذات اول اور وہی ذات آخر ہے، وہی ذات عیاں اور پنہا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ سچ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ پھر وہی جو پہلے بھی سورہ بقرہ کی آیت جو میں نے پڑھی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جہاں کہیں بھی پھرو گے اللہ کی ذات کو پاؤ گے۔ پھر سورہ کاف میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ میر درد نے اس کا اظہار کچھ یوں کیا ہے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ سورہ مجادلہ میں ارشاد ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر حدیث پاک میں ہے آدمی اکیلا ہو تو دوسرا اللہ ہوتا ہے، جب 2 ہوں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ پھر قول ہے تم گناہ اس جگہ جا کر کرو جہاں اللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کے جلوے بکھرے پڑے ہیں، ان جلووں میں رنگ یار نمایاں ہیں، جن کو دیکھ کر دیدائے بینا ذات الہی کا ایسے مشاہدہ کرتی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دن رات سورج چاند ستاروں میں تلاش کرنا چاہا تو ان کی فنا دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھے کہ بے شک ان سب کو بنانے اور چلانے والا رب کوئی اور ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ نہ کر تلاش اسے بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، دکھائی بھی جو نہ دے
نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، نہیں ہے تیرے سوا کوئی، میزباں تو ہے، مہماں تو ہے۔ اے اللہ رب العزت، اس کائنات میں تیرے سوا کوئی ذات موجود نہیں۔ یہ شعر شاعر کے فلسفہ وحدت الوجود کا حامی ہونے کی عکاسی کر رہا ہے۔ شاعر نے ہستی باری تعالیٰ کو وجودی نظر سے دیکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ کل ہے اور کائنات جز۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ خدا ہی کا پرتو ہے۔ دنیا ہی خدا ہے، یہ تجلی ہے جس میں وحدت نے خود کو کثرت میں نمودار کیا ہے۔ وحدت الوجود کا نعرہ لگانے والے کہتے ہیں، ہما اوست، کہ سب کچھ خدا ہے۔ احادیث میں ہے، میں چھپا خزانہ تھا، چنانچہ میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ حیدر علی آتش کا شعر ہے، ظہور آدم خاکی سے ہم کو یقین آیا، تماشا انجمن کا دیکھنے خلوت نشیں آیا۔ غالب نے کچھ یوں کہا ہے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا میزبان بھی اور مہمان بھی قرار دے رہے ہیں اور برملا اپنی کمتری کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی ضیافت کرنے والا اور تو ہی دعوت پر بلانے والا ہے، سب کچھ تو ہے۔ انسان اگر کسی کی دعوت کرتا ہے تو بطور میزبان 3 دن تک وہ خوش دلی کے ساتھ مہمان کی خاطر مدارت کرتا ہے، مگر 3 دن کے بعد مہمان کو کھلایا گیا کھانا اس کے صدقہ میں شمار ہوتا ہے، لیکن انسان اس سے اکتا جاتا ہے، جبکہ رب العالمین کی میزبانی کے کیا کہنے کہ وہ مشرک، منکر، مسلم، غیر مسلم سب کو رزق عطا فرماتا ہے۔ سورہ نحل میں ارشاد ہے، یہ میزبانی صرف رب ذوالجلال والا کرام کو زیبا ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ شاعر نے نہایت پیچیدہ مضمون فلسفہ وحدت الوجود کو الفاظ میزبان اور مہمان میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اے اللہ، اس کائنات کے چمن میں تیرا ہی رنگ ہے، تیری ہی خوشبو ہے، اچھی طرح دیکھا تو پتہ چلا کہ تو ہی چمن کا رکھوالا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے باغ میں موجود پودوں، کلیوں، پھولوں، پھلوں کے رنگوں پر گہری نظر ڈالی، تدبر و تفکر اور غور و خوض سے کام لیا تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ کائنات اور اس کی موجودات کا اثبات تیرے دم سے ہے۔ پھولوں اور پھلوں میں تیرے ہی جلوے ہیں، کائنات کے حسن و جمال، آرائش و زیبائش اور رونق و رنگینی کا خالق و مالک تو ہے۔ باغ کی کلیوں اور پھولوں میں، پھولوں پر چمکتے ہوئے شبنم کے قطروں میں، رواں دواں سمندروں میں، مختصر یہ کہ ہر شے میں تیرا رنگ موجود ہے اور یہ رنگ بہت ہی خوبصورت ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ حسین ہے اور حسن پسند فرماتا ہے۔ خواجہ اکبر وارثی کا شعر ہے، تو بسا ہے پھول میں ہو بہو، تیری شان جل جلالہ۔ کائنات کی اشیاء کو اللہ ہی نے حسن و جمال اور آرائش و زیبائش عطا کی ہے۔ کائنات کی اشیاء سے اللہ کے جلال اور عظمت کے نشان عیاں ہیں۔ اس نے کائنات کی خوب تنظیم کر رکھی ہے، اسی نے زمین کو انسان کے لیے بستر بنایا، اسی نے بادلوں کو زمین و آسمان میں مقید کیا، اسی کے حکم سے سورج، چاند، ستارے وقت پر طلوع و غروب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان سب کو اس طرح سے بیان کیا گیا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنا دیا، اور بادل میں جو زمین و آسمان کے درمیان مقید رہتا ہے۔ قسم ہے اس کی سورج کی اور اس کی روشنی کی اور چاند کی جب سورج سے پیچھے آئے،
یہ تمام چیزیں دنیا کے چمن میں اللہ کی کاریگری کا ثبوت ہیں۔ سچ یہ ہے کہ انسان جب اس کائنات کی رنگا رنگی پر غور کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس گلستان کا باغباں کوئی نہیں بلکہ رب العالمین کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ شمس و قمر کو دیکھو، گل کو، شجر کو دیکھو، ہر ایک آئینے سے نور خدا عیاں ہے۔ پھر الطاف حسین حالی کہتے ہیں، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ شعر نمبر 6 ہے، محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں راستاں تو ہے۔ امیر، محرم راز تو بہت ہیں لیکن جس کو حقیقی راستار کہتے ہیں وہ تو ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں بہت سے دوست بناتا ہے، ان میں سے چند ایک قریبی اور ہمراز ہوتے ہیں۔ محرم راز ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اکثر کٹھن اور مشکل حالات میں دوست راز اگل کر دوست کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ شاعر نے مقطع میں ایک بڑی حقیقت کا اظہار کیا ہے اور کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اصلی اور حقیقی راستہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ بات جب تک زبان سے باہر نہ آئے محفوظ رہتی ہے، لیکن جب وہ لبوں سے ادا ہو جائے تو پھر اس کو پھیلنے سے روکنا ناممکن ہے۔ انسان کی بشری کمزوری ہے کہ باوجود کوشش کے دوسروں کے رازوں کا امین نہیں بن سکتا، جبکہ اللہ انسان کے پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ جانتا ہے اور خبر رکھتا ہے۔ پھر بقول ایک شاعر کے، بخش دے وہ خطا چھپائے عیب، اس کی بخشش بیاں سے باہر ہے۔ مظفر وارثی کا شعر ہے، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اللہ رب العزت ستار العیوب، دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ یہی وہ ہستی ہے جو اپنے بندے کے بھیدوں کو چھپاتی ہے۔ اللہ انسان کا سچا راستان اور کامل پردہ پوشی کرنے والا بھی۔ فنی لحاظ سے دیکھا جائے تو زبان اور معنی کے لحاظ سے انتہائی عمدہ شعر ہے۔ سادگی، سلاست اور روانی اس کی خاصیت ہے، اور یہ خاصیت جو ہے بالخصوص یہ انداز امیر منائی کا خاصہ ہے۔ تو بیٹا یہاں پر حمد کی تشریح جو ہے یہ مکمل ہوتی ہے، اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ تب تک کے لیے، اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔